سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائیں بیٹی حضور نے آپ کو کہا ہے وعدہ کیا جو مانگو گی عطا کروں گا، اب جائیں حضور سے جا کر کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آپ نے اپنے رب سے ملاقات کی اور ملاقات کے دوران جب آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی تھی حضور ان میں سے ایک بات مجھے بھی بتا دیں۔ اب راز تو راز نہ رہتا، راز کی بات تھی، پھر اگر بتا دینی، ہمارے راز اس طرح کے ہوتے ہیں، اگر کسی بندے کا راز ہمارے پاس ہو ہم کیا کرتے ہیں، اگلے بندے کو بتا کے کہتے ہیں یار تو اگلے کو نہ بتانا بھائی، جب تو نے ہی اپنے پاس نہیں محفوظ رکھا تو اگلے نے خاک محفوظ رکھنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب وعدہ کر چکے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی، عرض کی میں نے مشورہ کر لیا حضور آپ نے وعدہ کیا کہ میں جو بھی مانگوں گی آپ عطا فرمائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ مانگو، جو بھی مانگو گی میں عطا کروں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ جب معراج کی رات آپ اپنے رب سے ملے تھے، جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی اپنے رب کے ساتھ، جو آپ نے راز کی باتیں کی، یا رسول اللہ ایک بات ہمیں بتا دیں، ایک بات مجھے بھی بتا دیں۔ تو حضور نے کہا عائشہ اب راز تو نہیں بچے گا، اب وعدہ بھی کر چکا ہوں اور مصطفیٰ اپنے وعدے کا سچا ہے کہ جو مانگنا ہے اس کے اندر قید نہیں ہے، راز بتانا ہے، جو بھی مانگنا ہے مانگو۔ کہا اب وعدہ کر چکا ہوں، سنو عائشہ۔ فرمایا میں نے جب معراج کی رات اپنے رب سے باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا، کہا اگر آپ کا کوئی امتی اپنے کسی مسلمان بھائی کا دل رکھنے کی خاطر اس کا دل نہیں توڑے گا، اس کی کوئی بات اس کو بری بھی لگی ہوگی پھر بھی اس کی دل شکنی نہ ہونے کی وجہ سے کہ اس کا کہیں دل نہ ٹوٹ جائے، فرمایا اس کو معاف کر دے گا۔ اگر کوئی بات اس کی سخت بھی لگ جائے گی اس کا دل رکھ لے گا۔ فرمایا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ قیامت کے دن میں رب آپ کے اس امتی کو جو کسی کا دل رکھے گا فرمایا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رضی اللہ تعالی آپ کے پاس رمضان کے اندر ایک خاتون وہ یہودی تھی پکوڑے لے کر آ گئی، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، اب خواجہ صاحب روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں، وہ پکوڑے لے کر آئی، کہا حضور گھر کے اندر بنائے تھے، میرا دل کیا کہ خواجہ صاحب کو دے دیں۔ اس نے یہ بات کی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ خواجہ صاحب کو بھی میں یہ پکوڑے کھلاؤں، آپ نے وہ پکوڑے روزے کی حالت کے اندر کھا لیے۔ اب فتویٰ لگ گیا خواجہ صاحب کے اوپر کہ خواجہ صاحب نے ایک یہودی عورت کے کہنے کے اوپر روزہ توڑ لیا۔ آپ نے شہر کے سارے جو علماء تھے مفتی تھے سب کو بلا لیا، سب آپ کے پاس حاضر ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے پوچھا بتاؤ روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 3 مہینے مسلسل روزے رکھو، یا 60 بندوں کو کپڑے دو۔ انہوں نے جب کفارہ بتایا تو خواجہ صاحب نے کہا میں یہ تینوں کفارے ادا کر سکتا ہوں۔ آپ نے دوسری بات کی اب بتاؤ اگر کسی کا دل ٹوٹ جائے اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ اگر کسی کا دل ٹوٹ جائے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا کفارہ بنتا ہی نہیں ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑتا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ میں یہ تینوں روزے کے جو کفارے ہیں تینوں ادا کر سکتا ہوں، تینوں ادا کروں گا، لیکن میں نے اس کا دل نہیں توڑا کیونکہ دل توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور پھر جب اس عورت نے یہ منظر دیکھا نا اس یہودیہ نے، اس نے کہا اتنا دل توڑنے کا خیال، اس نے اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو دل کسی کا رکھنا اس کے اندر بڑا اجر ہے، اور اس کا پھر الٹ بھی ہے، اگر کسی کا دل توڑو گے تو سزا بھی ایسی ملے گی۔ دل رکھنے کی جزا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بغیر حساب و کتاب کے اللہ قیامت کے دن اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ اور فرمایا جو کسی کا دل توڑے گا، کسی کی دل آزاری کرے گا، جتنے مرضی نیک عمل ہوئے، اگر اس بندے نے اس کو معاف نہ کیا تو رب بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ دوستان مکرم اپنا لہجہ اپنا انداز اس قدر ایسا رکھیں کہ آپ اگر اوپر سے میٹھے ہیں تو وہ مٹھاس آپ کے دل کے اندر بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ اوپر سے تو بڑے